ایف بی آر کے ماتحت محکمہ کسٹم کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے تحقیقات کے بعد کسٹم میں ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس نے کرپشن کے ماضی کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ کسٹم انفورسمنٹ اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کو ایف آئی اے نے اپنے ریڈار پر رکھ لیا ہے۔ کئی کروڑ روپے مالیت کا ضبط شدہ سامان مارکیٹ میں فروخت کرنے کے ساتھ اسمگلنگ نیٹ ورک کی سہولت کاری میں بھی افسران کے نام سامنے آئے ہیں۔ ایف آئی اے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کسٹم انفورسمنٹ اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن میں تعینات افسران کے اثاثوں کی مالیت بھی کئی کروڑ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نورس چورنگی سائٹ کے ایک گودام میں چھاپہ مار کر کروڑوں کا سامان برآمد کیا تھا۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کی سربراہی میں کی گئی تھی۔ برآمد شدہ سامان کو کسٹم افسران نے گودام سے نکال کر مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ مبینہ طور پر یہ تمام کام اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کی سربراہی میں کیا گیا۔ کسٹم رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کسٹم کے بدنام ترین اہلکار ہیں۔ ان پر سامان کی چوری، تاجروں کو بلیک میل کر کے پیسے لینے کے سنگین الزامات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امان صادق کی جانب سے رمضان سے قبل کراچی کی مارکیٹوں گل پلازا، رابی سینٹر، نسیم کلاتھ مارکیٹ سے کپڑوں کے تاجروں سے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے وصول کیے اور اسمگل شدہ کپڑے کے خلاف کارروائی کو روک دیا گیا۔ اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کی ٹیم میں شامل آئی پی ایس فاروق عرف مرچی، سپاہی نعمان علی، ڈرائیور شاہ وزیر، نعمان، پرائیویٹ شخص شوکت شامل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ 5 مزید پرائیویٹ افراد امان صادق کی ٹیم میں شامل ہیں جو تمام ڈیلنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کے اثاثے زیادہ تر فیملی کے ارکان کے نام پر ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 20 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی ہے، جبکہ اسمگلنگ نیٹ ورک سے منسلک افراد سے بھی کسٹم انفورسمنٹ اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کے افسران اور اہلکاروں نے گزشتہ ماہ 80 لاکھ روپے وصول کیے تھے اور عمران نورانی نے یہ رقم پہنچائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے حکام نے کسٹم افسر اور اہلکاروں کے 16 سے زائد بینک اکاؤنٹس کا بھی سراغ لگایا ہے۔ ان بینک اکاؤنٹس نے مختلف اوقات میں امان صادق، آئی پی ایس فاروق اور سپاہی نعمان علی کے اکاؤنٹ میں بھی بھاری رقم منتقل کی گئی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کسٹم کے ان افسران کی تعیناتی پر بدنام کاموں کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی، تاہم کلکٹر کسٹم نے مبینہ طور پر رقم لے کر ان افسران کو تعینات کر دیا، جس کے بعد اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کی سربراہی میں اہلکاروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔